علی کو آپ جانتے ہیں کون ہے؟ جب تک زندہ رہے، جب تک دشمنوں سے ذات لڑتی رہی اور کوئی علی کو گرا نہ پایا۔ جب تک زندہ رہے، جب تک ذات لڑتی رہی اور کوئی علی کو گرا نہ پایا۔ بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان ایک سے ایک، مرحبا انتر، عمر اور سب نہ جانے کون کون، سمجھے؟ کوئی علی کو گرا نہ پایا۔ جب تلوار لے کے نکلے دشمن کا سر لیے ہوئے آئے۔ دیکھیے میں بوڑھا آدمی ہوں اور میرے بچپن میں، یعنی میرے بچپن کا مطلب آج سے بہت پہلے ہیں، میرے بچپن میں تعلیم نہیں تھی زیادہ، اب ریشیو بہت بڑھ گیا ہے، حالانکہ ہماری قوم کے حساب سے تعلیم ابھی بہت کم ہے۔ علی کے ماننے والوں کو علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، اور تعلیمی دنیا میں ہمیں مولا علی کا غلام ثابت کرنا چاہیے اپنے کو کہ ہم ان کے غلاموں میں ہیں، اس لیے ہماری تعلیم جو ہے وہ بہترین ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تعلیم دلائیے، سمجھے آپ؟ لیکن بہرحال ہمارے بچپن میں جو آج تعلیم ہے اتنی بھی نہیں تھی۔ تو وہاں جہاں ہم رہتے تھے لکھنؤ میں، تو وہاں ایک فیشن یہ تھا کہ جب کسی لڑکے کی شادی باقی کا رکھا جاتا تھا کہیں، تو ان میں کوالیفیکیشن میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی تھی، یہ 10واں فیل ہیں۔ یعنی 10واں فیل ہیں کا مطلب یہ ہے کہ بالکل انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، بالکل جاہل مطلق نہیں ہے، 10واں فیل ہیں، مطلب وہاں تک گئے مگر پاس نہیں ہوا، فیل ہو گئے، مگر بہرحال کچھ تو پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ویسے ہی ایک گروہ وہ تھا علی کے زمانے میں جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ علی کے سامنے پڑ گئے تھے جنگ میں مگر بھاگ آئے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب تک ذات اقدس رہی، چاہے وہ جوانی کے معرکے ہوں، چاہے وہ جوانی کے معرکے ہوں، بدر و احد، خیبر خندق، یا بڑھاپے کے معرکے ہوں، جمل، صفین، نہروان، کوئی علی کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ اور جب علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو آج لگ بھگ 1400 برس ہونے آتے ہیں، جوڑ لیجئے، 40 ہجری سے لے کے 1433 میں سے 40 مائنس کر دیجئے، سمجھے؟ تو مولا علی کی شہادت کا حساب نکل آئے گا۔ تو یہ لگ بھگ 1400 برس سے علی کے فضائل لڑ رہے ہیں، اور جب ذات لڑتی تھی تو بڑے سے بڑے لشکر پہ علی چھا جاتے تھے، اور جب فضائل لڑے تو پورے عالم اسلام پہ علی چھا گئے۔ اس لیے کہ اسلام میں 72 فرقے ہوں یا 73 فرقے ہوں یا جتنے بھی ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور سے اسلام کے مسلمان جو ہیں، کلمہ گو جو ہیں، وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں۔ یا وہ مسلمان امامیہ فرقے سے بلانگ کرتے ہیں اور شیعہ کہلاتے ہیں، یا وہ مسلمان خلفاء کو مانتے ہیں اور سنی کہلاتے ہیں،
یا وہ مسلمان پیروں اور صوفیوں کو مانتے ہیں اور صوفی کہلاتے ہیں۔ ان تین حصوں کے اندر پورا اسلام ہے۔ شیعہ، سنی، صوفی، تینوں میں علی ہیں۔ یہ آپ، یہ منزل ہے، خدا کی قسم، یہ علی ہیں۔ اب پوری اسلام کی تاریخ پہلی صدی رسول اللہ کے بعد کی، پہلی صدی رسول اللہ کے بعد کی خطرے میں آ گئی۔ دیکھیے روایتیں جو ہیں وہ سلسلہ ہے، زنجیر جیسے ہوتی ہے، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس نے رسول اللہ سے سنا، اس نے دوسرے سے بیان کیا، وہ کڑی اس سے ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص ہے جس نے اس سے سنا، وہ کڑی اس سے ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو سلسلہ روایت کہتے ہیں۔ پہلے راوی نے رسول اللہ سنا، دوسرے نے اس سے روایت کی، تیسرے نے اس سے روایت کی، چوتھے نے اس سے روایت کی۔ یہ جھاڑ ٹنگا ہے بیچوں بیچ مسجد میں، بڑا زبردست اور بہت قیمتی جھاڑ ہے، بہت عمدہ ہے۔ پہلے نہیں تھا، یہ ہمارے سامنے ٹنگا ہے۔ یا اندر جا کے اس کے دیکھیے کھڑے ہو کے، تو ایک زنجیر سے یہ ٹنگا ہوا ہے۔ دیوار میں اندر ایک چھت میں کنڈا لگا ہوا ہے، اور اس کنڈے میں ایک چھوٹی زنجیر پڑی ہے، اس زنجیر میں یہ جھاڑ ٹنگا ہے۔ یہ وزنی بہت ہے، اس کا ویٹ بہت ہے، لیکن وہ کنڈے مضبوط ہیں، کڑیاں اس لیے ٹنگا ہوا ہے۔ اب اگر وہ پہلا کنڈا جو اس کڑے سے ملا ہے، جو دیوار میں ہے، کمزور ہو جائے تو خدا نہ کرے کیا ہوگا کہ جھاڑ نیچے آ جائے گا، تو جھاڑ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے گا، جو نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی جائیں گے۔ دیکھیے ہمیں یہی ڈر ہے کہ اسلام کی جب پہلی کڑیاں کمزور ہو گئیں تو اگر یہ جھاڑ وہاں سے گرا تو اسلام تو جائے گا، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ تو جب یہ سلسلہ کمزور ہو گیا تو ہم کس کا اعتبار کریں اور کس پر بھروسہ کریں؟ راویوں پر بھروسہ نہیں ہو سکتا، محدثوں پر بھروسہ نہیں ہو سکتا، سبھی تو بکے میں ہیں۔ اب سمجھے آپ ہمارے پاس امامت کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ اکیلا بچانے والا عصمت کا سلسلہ ہے جو اسلام کو صحیح منزل تک لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، علی کی عداوت کا منظر آپ کو دکھا دوں اور آج کی مجلس تمام ہو جائے۔ آج صرف اتنا پڑھنا ہے کہ جب حسین نے اپنے قاتلوں کے نرغے میں عصر عاشور کو جب طبل جنگی بج رہے تھے اور کربلا کے میدان میں شور برپا تھا، تو عمر سعد کو اپنے سامنے بلایا تھا اور کہا میرے سامنے آ۔ وہ آیا سامنے، کہا جنگی بازی رکوا دے، مجھے تجھ سے بات کرنا ہے۔ تو اس نے جنگی بازی رکوا دی، کہا میدان میں جانوروں کا شور بہت ہے، ان کو چپ کر دے۔ تو اس نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ کہا اچھا تو یہ میرے بس میں ہے۔ یہ کہہ کے انگشت شہادت سے اشارہ کیا
کربلا کے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ اب حسین نے کہا یہ بتا دے مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے، یہ صبح قیامت تک کی تاریخ بن رہی ہے، کیوں لڑ رہا ہے؟ تو وہ لعین اپنی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا۔ میری پوری آج کی تقریر ذہن میں رہے آپ کے، وہ رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا اور اس نے کہا یا حسین بغضاً لأبیک، اے حسین تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑ رہے ہیں۔ معلومہ کربلا میں جو قتل حسین کے لیے لشکر آیا تھا وہ دشمنی حیدر کرار میں آیا تھا۔ اب آپ سمجھیے کہ وہ لشکر کون سا لشکر تھا، اس کا مذہب پہچانیے۔ دشمنی حیدر کرار میں آیا تھا۔ تو اب غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ جو قتل حسین کے لیے لشکر آیا تھا اس کا سردار یہ کہہ رہا ہے کہ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ لشکر جو لاکھوں کا جمع ہے یہ دشمن حیدر کرار ہے۔ دشمن حیدر کرار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے امام کا دشمن ہے، کسی کے خلیفہ کا دشمن ہے، کسی کے پیر کا دشمن ہے۔ تو اب اگر ہم اسے برا کہتے ہیں تو جو بگڑتا ہے وہ کون ہے؟ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے کربلا میں حسین کے ساتھ ایک تصویر علی بھیجی جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، جلال میں، جمال میں حیدر کرار تھا۔ وہ علی جنہوں نے کچھ نہ مانگا، ایک بیٹے کی تمنا کی، اور اللہ نے ایسا بیٹا دیا جو چاند کہلایا۔ دنیا میں رواج ہے، یہ زبان ہے ہماری، لینگویج ہے، دعائیں دیتے ہیں اللہ چاند سا بیٹا دے، یا ان کو چاند سا بیٹا ملا، یہ بھی کہا جاتا ہے، مگر کسی کا بیٹا چاند سا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن علی کو چاند سا بیٹا ملا جس کا لقب قمر بنی ہاشم ہو گیا، بنی ہاشم کا چاند۔ سکینہ کا سقا، زینب کے پردے کا محافظ، سیدانیوں کا دل قوی ہے، عباس زندہ ہے۔